میں نے جو ذاتی طور پر خدمت کی نجیب وہ سید ابوالحسن تحسین کا نصاب سبیان کہتے ہیں. وہ اس نے نصاب کا ہے لیکن پہلے والے جو شعراء اس طرح کی کتابیں لکھتے تھے اس کو نصاب سبیان نام دیتے تھے، بچوں کا کورس. تو ابوالحسن تحسین کی بلتی فارسی لغت، بلتی کو فارسی میں کریں یا فارسی کو بلتی میں کریں، اس پر یہ نصاب سبیان تھا جسے میں نے فارسی کی خدمت سمجھ کے چھاپا تھا. تو وہ اس میں جس کام کے لیے وہ سمجھتا تھا اس کام میں وہ کام نہیں آیا. اس کے بعد اسے ابوالحسن تحسین کی جو کلیات ہے سفینۃ التحسین وہ میں نے چھاپی ہے اپنے ہی اس سے، اپنے شوق سے. تو ایک طرح سے فارسی کی ہی خدمت تھی. اور ابھی میں شجرنامہ کے نام سے ابوالحسن تحسین کا تیسرا بڑا مجموعہ کلام ہے، وہ رزمیہ شاعری ہے اس کی اور شعر کی تاریخ کے بارے میں. وہ ابھی کتاب مکمل ہے، صرف چھپنے میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، اس کو پورا کر کے چھاپنا چاہ رہے ہیں. تو وہ فارسی کے 3200 اشعار پہ کا مجموعہ ہے. اس میں ہوا یہ تھا کہ 1900 اشعار ایک نسخے میں تھے، کوئی 1200 اشعار دوسرے نسخے میں تھا. تو 1900 اشعار کا ترجمہ کیا تھا کسی پروفیسر عتیق الرحمان عثمانی صاحب نے اسلام آباد میں. یہ 1988 میں ترجمہ کیا تھا. میرا خیال تھا کہ یہ پورا نسخہ ہے، تو میں نے وہ ترجمہ کمپوز کرنا شروع کیا. جب آخری شعر پہ آیا تو فارسی شعر باقی رہ گیا، اردو والا ختم ہو گیا، ترجمہ ختم ہو گیا. تو مجھے پتہ چلا کہ 1200 اشعار ایسے ہیں جس کا پروفیسر صاحب نے ترجمہ نہیں کیا یا ان کو دیا ہی نہیں گیا تھا ترجمے کے لیے. تو پھر ان 1200 اشعار کا میں نے خود ترجمہ کیا اور وہ ابھی چھپنے کے مراحل میں. تو یہ ترجمہ ایک رزمیہ مجموعے کا ترجمہ بھی میں نے کیا ہوا ہے. اگر وہ فارسی کی خدمت ہے وہ تھوڑی سی ہے، اور اگر چھاپوں گا تو اور خدمت ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک کتاب تیار ہے، بلتستان کے فارسی گو شعراء. زیادہ نہیں ہے، کوئی 40 شاعر ایسے جو خپلو کے، کھرمن کے، اسکردو کے، شعر کے، جنہوں نے پرانے زمانے میں فارسی میں طلبہ آزمائی کی تھی. فارسی میں قصیدے گئے تھے، کوئی غزل گئی تھی، کوئی مرثیہ گئے تھے. زیادہ تر یہ جو کلام ہے تاریخ گوئی کا وہ فارسی میں ہوتا تھا. تو ان شعراء کی حالات زندگی اور پھر نمونۂ کلام وہ میں نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے. تو زمانہ قدیم کے، ریسنٹ پاس کے اور ابھی کے جو شعراء جنہوں نے فارسی میں کلام کیا، سوائے ان کے جو ابھی قوم میں ہیں جنہوں نے فارسی میں کچھ کہا ہے اور میں ان کو نہیں جانتا. ان کے علاوہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے فارسی میں کچھ کہا ہے وہ میں نے سارے ان کا حالت زندگی بھی جمع کی ہے اور کلام کے نمونے بھی جمع کیے ہوئے ہیں. یہ بھی میں ایک فارسی کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا. مطالعہ کا چونکہ میرا پروفیشن میں ڈاکٹر ہوں جی، تو جو پروفیشنل میں نے ریڈنگ کرنی ہے وہ تو میڈیسن کی ہی کرنی ہے. تو جب ٹائم وائم ملتا ہے یا کوئی ریلیونسی آ جاتی ہے کسی خاص کام کے لیے تو وہ پڑھ لیتا ہوں. اب میرے گھر میں کتابیں گھر کی قرآن فارسی کی ہیں. تو ابھی سوائے دعا کی کتابوں کی جو ایران سے آتی ہے وہ تو فارسی میں نہیں ہوتی، اردو میں آتی ہے. پروفیشنل چیزیں انگریزی میں آتی ہیں. تو اس طریقے سے اتنا پڑھنے کو نہیں ملتا ہے. وہ پتہ نہیں میر انیس کی کا شعر ہے یا دبیر کا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. تو میری بھی اللہ کا فضل ہے کہ 5ویں پشت ہے. ہمارے خاندان کے سب سے پہلے شاعر جو تھے وہ غازی حیدر خان تھے. دوسرے شاعر جو تھے وہ مراد علی خان مراد تھے. تیسرے شاعر حیدر خان تھے جو پہلے والے حیدر خان کے پوتے تھے. وہ ان کے کچھ مراثی ہیں اور کچھ تاریخ گوئیاں ہیں. میرے والد مرحوم نے شاعری نہیں کی اور میں بھی ایسا شاعر نہیں ہوں. کبھی کبھار کوئی تبصرہ
تبصرہ اگر کسی کہیں کرنا چاہتا ہوں تو فارسی میں یا اردو میں کر گزرتا ہوں، لیکن ریگولر شاعر نہیں ہوں۔ بلتستان میں ادب پہ بہت کام ہو رہا ہے، اور جہاں وہ شعراء سے خاص کر جہاں ملتا ہوں تو میں ڈسکریج کرتا ہوں، مذاق بھی کرتا ہوں، ڈسکریج بھی کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ شاعری پہلے زمانے میں اپنے جو کچھ پیغام ہے اس کو آگے پہنچانے، اس کو محفوظ رکھنے کا ایک شور شاٹ طریقہ تھا، کیونکہ شعر خراب نہیں ہوتا، اس کے وزن کی وجہ سے، اس کے قافیے کی وجہ سے، ردیف کی وجہ سے وہ آرڈر رہتا ہے۔ باقی جو بھی کلام ہے وہ اس کا آرڈر خراب ہو جاتا ہے، آرڈر کا خیال نہیں رہتا ہے تو چیزیں بھول جاتے ہیں۔ تو پیغام رسانی کا ایک اچھا طریقہ محفوظ رہنے کا بھی اور خراب ہوئے بغیر پہنچنے کا بھی اچھا طریقہ تھا، تو شعر کا یہ فائدہ تھا۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، میڈیا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ آپ کو شعر پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو شعر کے ذریعے آپ اقتصادی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ نے اقتصادی ترقی کرنی ہے تو کوئی ٹیکنالوجی میں کام کرنا ہے، کچھ فن سیکھنا ہے، کچھ ڈگری لینا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب علی وہ شعر کا زمانہ کیا ہے فی الحال آپ، اسی لیے میں شعر کہہ سکتا تھا۔ بچپن میں مجھے یاد ہے میں نے 9 سال کی عمر میں کوئی شعر کہا تھا، والد صاحب نے اس کو بڑا پسند بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے شعر نہیں کہا کیونکہ مجھے اپنی پڑھائی سے فرصت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے نا جی، تو ادب برائے ادب، شعر برائے ادب کا زمانہ ایک طریقے سے گزر گیا۔ ابھی آپ دیکھیں ایون املا کی آپ ضرورت نہیں سمجھتے، جس طرح کی املا ہے یہ پیغام کنوے ہو جاتا ہے، اس کے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ایک طریقے سے ادب کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ادب برائے ادب کا زمانہ ہم جتنا پہلے سمجھیں کہ فارغ ہو گیا ہے اتنے ہم اچھے رہیں گے۔ جتنے ہم ادب برائے ادب کے پیچھے رہیں گے ہم اصل زمانے کی چیزوں پہ توجہ نہیں دے سکیں گے، ہم اپنے آپ کو خراب کرتے جائیں گے۔ آزادانہ چوائس آپ کے پاس ہے، لیکن اگر آپ گائیڈڈ ہیں، مسئلہ گائیڈنس کا ہے، اگر آپ اسپریچولی یا تہذیب کے طریقے سے یا کسی ٹیکنالوجی کے ہی طریقے سے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جناب میں فلاں ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں یا اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے پاس چوائس موجود ہے۔ تو چونکہ ہر طرح کا چوائس آپ کے بائیں ہاتھ میں ہے تو بات تو بڑی زبردست ہے، لیکن جتنی اس کے لیے گائیڈنس چاہیے تھی وہ گائیڈنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمارا ممبر موبائل پہ بات نہیں کرتا ہے، ہمارا ہمارا ممبر جو ہے وہ موبائل کے پریفرنسز پہ، ٹاپکس کے پریفرنس پر بات نہیں کرتا ہے، یا کہتا ہے یا جناب یہ شیطانی آلہ ہے اس کو پھینک دو، کوئی نہیں پھینکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یا پھر کہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح استعمال کرو، اچھی طرح استعمال کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا ہے۔ تو ہمیں جتنی گائیڈنس چاہیے تھی وہ ہم اتنے گائیڈڈ نہیں ہیں، لیکن میڈیا بہت زبردست ہے۔